الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت دی ہے، اور ایسی حرکت جیسے چکی میں ہوتی ہے. چکی کی حرکت ایسے ہوتی ہے کہ ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. اور صرف حرکت نہیں ہوتی چکی میں، بلکہ اندر کو ڈالا جاتا ہے. وہ ڈال کے پھر حرکت. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف آٹا نکلتا ہے. یہ ہوتا ہے چکی میں ہر طرف. ایسے ہی یہ کام ہے کہ اللہ کا دین لینا، اللہ کا دین دوسروں کو دینا. اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی مدرسے میں آؤ، کتابیں لاؤ، پڑھانے والے ہوں، پڑھنے والے ہوں. یہ بھی دین لینے دینے کا طریقہ ہے. بڑوں سے لینا، چھوٹوں کو دینا. استاد سے لینا، طالب علم کا لینا، استاد دیں گے. یہ بھی طریقہ ہے، اور یہ بھی ہے ہی ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے صحبت سے دین لینا، کہ صحبت میں رہو، عمل میں شریک رہو، کام کرتے رہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا ہوتا تھا کہ آپ کی نماز کے ساتھ نماز، آپ کی مجلس کے ساتھ مجلس، آپ کے سفر کے ساتھ سفر. اس طرح کوئی جگہ مقرر نہیں سیکھنے سکھانے کی، بلکہ سفر میں بھی، حضر میں بھی، رمضان ہو، خطبہ ہو، حج ہو تو حج میں سیکھنا سکھانا. یہ سیکھنا سکھانا جو ہے وہ صحبت سے ہوتا ہے. ہمارے عمل میں یہی پرانا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے کہ عالم بھی ہوں گے، حافظ بھی ہوں گے، پرانے بھی ہوں گے، نئے بھی ہوں گے، شہر کے بھی ہوں گے، دیہات کے بھی ہوں گے. یہ سب ملے جلے چلیں گے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے، ایک دوسرے سے سیکھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اور دونوں مل کر کے دوسروں کو تیار بھی کریں گے کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے جیسا تم بھی کرو، ہمارے طرح تم بھی نکلو. یہ دعوت کا یہ طریقہ پرانا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ جگہ کہ ہر جگہ اس کو چلاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شروع سے اس طرح چلایا کہ اگر کوئی کسی قبیلے کا آدمی مسلمان ہو جاتا اور وہ ہم کو سیکھتا سکھاتا، تو پھر آپ اس کو بھیجتے تھے تم اپنے قبیلے میں جاؤ، اور جتنا دن تمہارے پاس آیا ہے اتنا دن اپنے قبیلے کو دو. تو اپنے قبیلے میں جاتا، ان کو دعوت دیتا، وہ ایمان لاتے، پھر ایمان کے بعد ان کو یہ باتیں وہ سکھاتے. اور جب افراد تیار ہو گئے تو پھر آپ افراد بھیجتے تھے کہ وہاں جاؤ، افراد جاؤ، اور افراد جا کر جو بات تمہارے پاس ہے وہ ان کو بتاؤ. تو افراد بھیجے، پھر افراد نے کام کیا کہ جتنا دن آیا تھا، جتنا دن اترا تھا وہ ان کو دیا. اور اس طرح یہ لوگ دوسروں کو دیں، دوسروں کے پاس جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ اطراف میں مسلمان ہو گئے تھے ان لوگوں کی وجہ سے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، جیسے ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغین بھیجتے تھے تو ان کی صحبت میں لوگ سیکھتے تھے، وہ سکھاتے تھے، پھر وہ دوسروں کے پاس جاتے تھے کہ اللہ نے رسول بھیج دیا. باقی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. پھر جب حج میں سب جمع ہوئے یا سفروں میں کہ ہوا تو لوگ پوچھتے تھے کہ ان کا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول. ایسا ہوتا تھا. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی تھی کہ مدینے میں بھی بلاتے تھے، مدینے سے بھی بھیجتے بھی تھے، پھر وہ کس طرح. تو وہ یہ پرانا طریقہ، اور یہ آسان طریقہ ہے. غریب بھی سیکھ سکتا ہے، مالدار بھی سیکھ سکتا ہے، ہر آدمی. کیوں کہ یہ صحبت میں. اس لیے ہمارے یہ خالی پھرنا نہ ہو اور وقت پورا کرنا نہ ہو. یاد رکھو کہ بھائی وقت پورا کر لیا، چلا ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا. بھائی چکی چلی ہے تو کتنا آٹا باہر آیا یہ دیکھے گا. یہ خالی چکی چلی 1 گھنٹہ،
یہ دیکھیں گے اب تو بجلی سے چلتی ہے چکیاں، تو کیا یہ دیکھیں گے 1 گھنٹہ چلی؟ یہ نہیں دیکھیں آٹا کتنا آیا، کتنے دانے جو ہے پسے. ایسے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر کیا سیکھا اور کتنا سکھایا، کتنی دعوت دی. ایک ساتھی ملک میں ایک جماعت تھی تو مجھے کارگزاری لکھی کہ ہم نے انفرادی دعوت میں 3000 آدمیوں سے بات کی ہے. ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں نا ایک کے پاس، کہ کتنے آدمی سے کہ ہم نے کارگزاری لکھی 4 مہینے کی، یار یہ 4 مہینے کے اندر میں ہم نے 3000 آدمیوں سے انفرادی باتیں کی ہیں. بڑا کام کیا ہے. 3 آدمیوں کو کام سمجھایا ہے، 3 آدمیوں کو دین سمجھایا ہے. خود سلم یہی طریقہ تھا. جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں حج میں آتے تھے، جیسا اب حج ہے اسلام کا حج ہے، اسلام سے پہلے جاہلیت کا بھی حج ہوتا تھا. مشرکین آتے تھے بیت اللہ پر، ننگا طواف بھی کرتے تھے، اور لیکن مجمع مینا میں بہت جمع ہو جاتا تھا. جیسے اب مجمع مینا میں جمع ہوتا ہے، ایسا مجمع کہیں نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کوئی نہیں. مینا کے زمانے میں مکے میں لوگ حاجی نہیں رہتا، وہ یہیں آ جاتا ہے. تو جو مینا میں جاتے تھے اور مینا میں ان کو دعوت دیتے تھے اس مقصد سے کہ یہ لوگ میری بات لے کر کے جائیں گے، وہاں بات پہنچے گی، لوگوں کو تعارف ہوگا. تو مینا میں جا کر ان کے ٹھہرنے کی جگہوں میں، ان کے خیموں میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے اور بات سمجھاتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ میں تمہارے یہاں بھی جانے کو تیار ہوں اگر تم مجھ کو لے جاؤ گے تو. باقی یہ میری بات ہے، اسے قبول کر لو. تو یہ ایک حرکت ہے، یہ بہت مبارک حرکت ہے اگر اس کو اصولوں سے کیا جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کام نکلنے کے زمانے میں اپنے وقت کی حفاظت کرو اور اپنے عمل کی بھی حفاظت کرو، کہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، آپ کا کوئی عمل فوت نہ ہو. 24 گھنٹے کے جتنے اعمال ہیں وہ ہمارے بننے کا ذریعہ ہے. مثلا دعوت ہے کہ دعوت اگر دیتے رہو گے، ایک اللہ ہے، وہ کام بنانے والا ہے، ہماری کامیابی اللہ کو، یہ دعوت آپ دیتے رہو گے تو آپ کا یقین کا پارا بڑھے گا، آپ کے آخرت کا رجحان بڑھے گا. کر کے دیکھ لینا. پھر سیکھنا سکھانا کہ فضائل سیکھے ہیں. فضائل تو سیکھنے ہی ہیں، کیونکہ فضائل مقدم ہے عمل کی کامل کے یقین کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے. یہ فضائل مقدم ہے. پہلے فضائل آئیں گے، فضائل سے آدمی عمل پر جائے گا. جب عمل پر جائے گا تو عمل کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ میں کیسا کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بھی بتاتے تھے، مسائل بھی بتاتے تھے. حدیثوں میں ہے کہ فضائل بتاتے تھے کہ مثلا سجدے کی فضیلت بتائی کہ سجدہ جو ہے ایسا مبارک عمل ہے کہ بندہ جو ہے اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. یہ مثال سجدے کی فضیلت، یہ سجدے کی فضیلت بتائی. پھر مسئلہ بتایا کہ سجدہ کیسے ادا ہوگا. کہ فرمایا مجھے حکم ہے کہ سجدے میں 7 اعضاء زمین پر ٹکے تو سجدہ صحیح ہوگا. یہ 7 اعضاء کون سے؟ کہ 2 قدم، 2 گھٹنے، 2 ہتھیلیاں اور چہرہ. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے. یہ مسئلہ بتایا. ایسے نہیں کہ وہ سیدھا پہلے اٹھ گیا ڈنڈوٹ، یہ ڈنڈوٹ نہیں ہے. ہاں یہ جھکے اور اٹھ گئے، ایسا نہیں ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فضائل مسائل دونوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ معلوم ہوگا تو عمل کا طریقہ صحیح ہوگا. منع فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنی باہیں کوہنیاں نہ بچھاؤ، کوئی ہتھیلیاں بچھاوے، کوہنیاں اونچی رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتاتے تھے کہ جیسے کتا یوں بچھا کر بیٹھتا ہے، دیکھا کتا کبھی اپنے دونوں آگے کے پاؤں نکال دیتا ہے ٹھنڈی جگہ میں، اور جو آگے کے دونوں پاؤں بٹھا کر بیٹھ جاتا ہے، اس کا منہ بیچ میں ہوتا ہے. کہ ایسا نہ بیٹھے پاڑ کھانے والے جانور کی طرح سے کہ ایسے آگے بچھایا اپنا پنجے والے پاؤں، ایسا. تو اپنی کوہنیاں کہ اس اونچی رکھے، ہتھیلیاں زمین پر رکھے. مسئلہ بتایا سجدے میں.
کیوں کہ مسئلہ نہیں جانے گا تو عمل کا طریقہ کبھی صحیح نہیں ہوگا، اور جب عمل صحیح نہیں ہوگا تو فضیلت بھی نہیں ملے گی۔ غلط عمل کی فضیلت مل سکتی ہے، نماز اس کے منہ پہ ماری جاتے پڑھتے نہیں کہ نماز کو ایسی پڑھی ہے کہ اب منہ پہ مار دی گئی، تو کیوں منہ پہ ماری؟ وہ تو مسلمان ہے، منافق نہیں ہے کہ نہیں، اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، جس نے وہ اوپر ہی نہیں گئی۔ تو یہ ہے، اس سے اس کو سیکھنا ہے، اس کو ہماری نمازیں صحیح ہو جاوے، ہماری تلاوت صحیح ہو جاوے۔ جی ہاں، یہ ایک دوسرے سے انفرادی طور پر سیکھے جو چیز، کیونکہ یہ انفرادی ضرورت ہے۔ مثلا میری قرات صحیح نہیں ہے، مجھے قرآن پڑھنا تو آتا ہے، مجھے بھی صحیح ہے، میری ذاتی ضرورت ہے، سب کی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں انفرادی ہیں، اس کا موقع نکال کر کے جماعتوں میں اس کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی ساتھ میں کوئی مدرس بھی ہے، ساتھ میں کوئی عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، ذرا میری سنو طلب کے ساتھ، تو فائدہ ہوگا، تو اپنی کمی دور ہو جائے گی۔ ورنہ ملکوں میں جائیں گے اور قرآن شریف غلط پڑھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہم جب ملکوں میں جائیں تو ہماری چیزیں صحیح ہو تاکہ کوئی سیکھنے کے لیے آوے تو ہم اس کو سکھا سکیں، کیونکہ ہمارے بنیادی کام کیا ہے کہ دعوت بھی ہو، تعلیم بھی ہو، نماز بھی ہو اور خدمت بھی ہو۔ یہ بنیادی کام بتاتے ہیں نا آپ لوگ، مسجد کے کام ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت میں وقت لگاویں، تعلیم میں وقت لگاویں، خدمت میں وقت لگاویں، ذکر میں وقت لگاویں۔ تو یہ چیزیں ہمیں یاد ہوگی تو دوسروں کو سکھا سکیں گے نا۔ تو یاد کرنے کے لیے گھر میں تو فرصت تھی نہیں، اس لیے باہر نکالا کہ جب باہر جاؤ، اور باہر بھی نہ سیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس میں سیکھنا ضروری ہے۔ اگر سیکھے گا نہیں تو اس کی جہالت دور نہیں ہوگی، جیسے گئے تو ویسا آئے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ ورنہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگے تو آدمی کی زندگی نورانی بن جاتی ہے، اس کے اعمال، اخلاق، اس کی نیت درست ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں محنت پر ہدایت دوں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری نسبت پر محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایتیں دیں گے۔ تو اس نے محنت کی ہو اور ہدایت نہ ملو، ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر ہدایت نہیں ملی کیوں ہوا کہ محنت نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے جیسے کہ ویسے پپا سے وقت پورا ہو گیا۔ کسی بھی کام میں وقت پورا کرنا کافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ سے کہیں کہ 6 مہینے کا کورس ہے تو 6 مہینے پورے کرنا ہے یا دوائی پوری کرنی ہے؟ بولو، دوائی پرہیز پوری کرنی ہے، اور کوئی ورزش بتائی ہے تو ورزش بھی کرنی ہے کہ آپ کو 3 مہینے تک یہ کرنا ہے کہ 3 مہینے کی دوائی، 3 مہینے کا پرہیز، 3 مہینے کی ورزش۔ یہ نہیں کہ 3 مہینے پورے ہو گئے تو کام ہو گیا، 3 مہینے پورے ہونے سے کام نہیں ہوگا۔ ایسے یہاں 4 مہینے پورے ہونے سے کام نہیں ہوگا، 4 مہینے کے عملوں کے پورا ہونے سے وہ کام ہوگا۔ اس لیے مولانا عبید اللہ صاحب ہمارے مرحوم تھے، وہ کہتے تھے کہ ہر عمل کا چلہ ہے۔ کیا کہتے تھے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر عمل کا چلہ، کہ نماز پڑھی 200 نمازیں چلے میں ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 200 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی با جماعت، کہ نماز کا چلہ پورا ہو گیا۔ 40 روز تعلیم میں بیٹھے، 40 روز گشت کی ہے، 40 روز تسبیح پڑھی، 40 روز تہجد پڑھی، 40 روز امیر کی اطاعت کی، 40 روز مشورے کے پابند رہے، جو کام مشورے ہوگا وہی کریں گے، جو طے ہوگا وہی کریں گے، بغیر پوچھے کچھ نہیں کریں گے۔ تو فرماتے تھے کہ ہر عمل کا چلہ ہوتا ہے۔ جیسے دوا میں صبح کی دوا کہ وہ بھی 6 مہینے تک، شام کی دوا وہ بھی 6 مہینے تک، اور کھانا کھانے کی دوا وہ بھی 6 مہینے۔ 6 مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح دوپہر شام 3 مرتبہ دوائی لینی ہے، تو تینوں دوائیں 6 مہینے۔
تو وہ بیماری پر اثر ڈالے گی یا خالی 6 مہینے پورے کر لیں. ایسے میرے بھائیوں یہاں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر فکر سے اپنے وقت لگائیں اور اللہ سے مانگے کہ ہماری جہالت دور ہو جائے. نہیں تو جہالت جو ہے جہنم میں لے جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی. جس طرح دین جنت میں لے جائے گا تو جہالت ہوگی تو جہالت جہنم میں لے جائے گی. دین نہیں ہے تو جہالت تو سیکھنے سے ختم ہوتی ہے. حضور کے سامنے جاہلیت تھی پوری. جب آپ بھیجے گئے تو پوری جاہلیت تھی, ہر کام میں جاہلیت. ہاں تو آپ نے اپنی دعوت سے اپنی تعلیم سے جاہلیت کو ختم کیا ہے. کہ حکومت بھی کرو, تجارت بھی کرو, سب کچھ شادی بھی کرو, لیکن جاہلیت کے ساتھ نہیں, اسلام کے ساتھ. تو جو ضرورتیں تھیں اس کے طریقے بتائے, ان ضرورتوں میں جو جہالتیں تھیں وہ ختم کی. تجارت بھی ہوتی تھی, اندر جوا بھی چلتا تھا, وہ ختم کر دیا. کہ تجارت ہوگی جوا نہیں ہوگا. تجارت میں جوا کرتے تھے, ایسی تجارت جاہلیت کی تھی تو اسے ختم کرا. تجارت نہیں ختم کر, تجارت تو رہے گی. تجارت چل رہی ہے آج تک. مکہ معظمہ دنیا کا بڑا تجارتی شہر ہے, جیسے بمبئی دنیا کا بڑا تجارتی شہر ہے. جی ہاں, تو تجارت تک بند کی ہوتی تو تجارت کیسے ہوتی؟ تو تجارت نہیں ملتی. تجارت کی جو جہالت تھی وہ ختم ہوئی. یہی مقصد دعوت تبلیغ کا ہے کہ ہماری جہالت دور ہو جائے. اللہ کے راستے میں پھیر کر اپنے اندر اس کا شعور پیدا کریں کہ ہم کن باتوں سے جاہل ہیں. کن باتوں سے جاہل ہیں وہ اپنی جہالت دور کریں, سیکھیں, پوچھیں, یاد کریں. ضرورت پڑے تو عالموں کے پاس جائیں. اپنی ضرورتوں کے لیے وکیلوں کے پاس نہیں جاتے. کوئی کورٹ کا کام آ گیا سرکاری تو وکیل کے پاس جائیں گے. ہاں, انکم ٹیکس سیل ٹیکس مسائل ہیں تو ان لوگوں کے پاس جائیں, پوچھیں گے کہ اس کو کیا قانون ہے. بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. بلی کے کام ہے تو اس لائن کے لوگوں کے پاس جائیں گے. ہر فن کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ. دین کا بھی تقاضا ہے کہ تو دین جانتے ہیں ان کے پاس بھی جاؤ تاکہ بے دینی ختم ہو جائے. ان کے پاس نہیں جاؤ گے بے دینی کیسے ختم ہوگی؟ جیسے ویسے رہو گے. اس لیے یہ کام اپنے آپ کو بنانے کا ہے, خالی پھرنے کا نہیں ہے. اس میں شرمائے نہیں. اگر سیکھنے کی بات ہے تو نہ شرمائے. جو شرمائے گا اس کی جہالت ختم نہیں ہوگی. جیسے کوئی بیمار شرماوے اپنی بیماری بتانے سے, مجھے تو شرم آتی ہے اسی جگہ پر ہے, تو اس کی بیماری ختم ہوگی. وہ تو ویسے ہی رہے گا کہ وہ کوئی شرم آتی ہے اس کو. تو بیماری میں شرم نہیں ہونی چاہیے. بیماری شرم کی وجہ سے علاج کرنے والے کو اپنی بیماری نہیں بتائی کہ یہ بیمار رہے گا. ایسے ہی ہے نا, شرم کی وجہ سے بات پوچھنے کہ جاہل رہے گا, وہ غلط عمل کرے گا جہالت کی وجہ سے. اس کو کوئی فائدہ نہیں. غلط عمل کر, غلط نوٹ کا کیا فائدہ کہ نوٹ سے غلط ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں, وہ تو کوڑا ہے. ایسے میرے بھائی تو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. ایمان یقین کی دعوت ہے, آخرت کی دعوت ہے. یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو, اس کی محنت بھی کریں, اس کے اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ واپس آنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. کہ پہلے یہ عمل میں کوتاہی تھی, اب یہ عمل میں کوتاہی نہیں رہی, اب یہ آگے بڑھے. بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اللہ اس سے کام لیں گے. جب تبدیلی نہیں آئی ہے تو اللہ کیوں کام لیں ان سے؟ وہ جو ہے جیسے تھے ویسے ہی ہے. اس لیے فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں توبہ آئے سب سے پہلے,
اب جو ہے زندگی صحیح گزاریں گے، توبہ کریں. اس راستے میں توبہ ملتی ہے آدمی کو اگر صحیح چلے تو. پچھلی زندگی کی غلط رنگ کھلتی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، میں نے اتنے روزے نہیں رکھے، میں نے اتنے غلط کام کیے ہیں، یہ رنگ کھلتی ہے. اس لیے ہزاروں آدمیوں نے توبہ کی ہے اپنے کاموں سے اور پوچھ پوچھ کر کے اس کی اصلاح کی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، لوگوں کا دبایا ہے، مال دبایا ہے، حق دبایا. اب ان کو احساس ہو تو وہ دے رہے ہیں اس کو. تو یہ علامت ہے کہ اصلاح ہوئی. ہر آدمی پر اپنی اصلاح فرض ہے. جیسے پاک رہنا فرض ہے، ناپاک رہنا حرام ہے. بدن کو پاک رکھنا فرض ہے. تو عبادت کیسے کرے گا؟ کپڑے کو پاک رکھنا یہ فرض ہے، نہیں تو نماز کیسے پڑے گا؟ ایسے ہی اپنی اصلاح ہر آدمی پر فرض ہے، نہیں تو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا. اس کا نفس جو ہے شر کی طرف لے جائے گا کیونکہ اس کی اصلاح ہوئی نہیں ہے. تو یہ اس کام میں اسی لیے تک رہتی ہے اللہ ہماری زندگی صحیح کرتے ہیں. بس جب زندگی صحیح ہوگی تو اللہ کام بھی لے گا، کیونکہ صحیح اوزار ہوتا ہے اسی سے کام لیا جاتا ہے. جو اوزار بگڑا ہوا ہے اس کو کام لیتا ہے کوئی؟ دیکھتے ہی پہلے اوزار کو صحیح. ڈاکٹر بھی دیکھتا ہوں کہ وہ دوائی چھوڑتا ہے، سوئی دوائی چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی، اس کے بعد کسی کے لگائے گا. اگر وہ سوئی دوائی نہیں چھوڑتی اوپر تو وہ بدل دے گا سوئی. دیکھا ہوگا نا، اللہ نہ دکھاوے. کوئی ڈاکٹروں کی ملاقات اچھی تھوڑی ہے، اللہ والوں کی ملاقات اچھی ہے. لیکن ہوتا ہے زندگی میں، ہو جاتے ہیں، مقدرات ہے. ڈاکٹر کے بعد بھی جانا پڑتا ہے. تو وہ پہلے دیکھتا ہے اس کو کہ وہ سوئی اوپر دوائی چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی، پھر مریض کو دیکھا. اور وہ سوئی دوائی نہیں چھوڑتی تو سوئی بدلے گا. ہاں، کیونکہ جو اوزار کام کرے اسی سے کام لیا جاتا ہے. جو بندہ اللہ کا کام کے لائق ہو اللہ اسے کام ضرور لیں گے، چاہے وہ غریب ہو. صہیب رومی کو حضور نے بھیجا، ایک پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، ایک کپڑا ان کے پاس نہیں تھا، غریب. تو مدینے میں بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے. 1 سال رہے وہاں، پورا مدینہ مسلمان ہو گیا. غریب آدمی، لوگوں نے نہیں کھلایا ان کو. ٹفن لائے ہیں، ناشتہ لائے ہیں، جیسا آپ حضرات کرتے کھلاتے، ایسا نہیں ہوا. وہ خود غریب تھے مدینے والے، یہ مزدوری کرتے تھے یہ حضرات اپنی روزی کے لیے. لیکن 1 سال رہ کر اپنا کام کیا تو مدینے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے. پھر ان کو قرآن پڑھا، نمازیں سکھائی، جمعہ کی نماز قائم کی، سب قائم کیا. پھر واپس آئے 1 سال کے بعد. تو غریب ہے، پورے کپڑے نہیں ہے، پورے کفن بھی نہیں، موت تک کپڑا ہی نہیں ملا. پتہ نا کہ کفن نہیں تھا. لیکن کیوں؟ بنا ہوا آدمی تھا، اسے حضور نے انہیں کو بھیجا تھا کام کرانے کے لیے کہ کام کا آدمی جائے گا. تو نہ وہ دوسرے لوگ بھی تھے، وہ کام کر کے آئے. ایسے ہی ہمتیں کرے، نیتیں کرے، محنتیں کرے کہ اللہ ہم سے دنیا میں کام لے. کام لینے والا اللہ ہے. تو کرو گے انشاءاللہ. ہر عمل کے عادی بنو. حضرت عمر فرماتے تھے ذکر کے عادی بنے، دعوت کے عادی بنے، تعلیم کے عادی بنے، رات کو اٹھنے کے عادی بنے. یہ عادی بنو. کھانے پینے کے لوگ عادی نہیں ہو جاتے، کھاتے پیتے. میں تو اس کا عادی ہوں، پان کھانے کے عادی ہے. ایسے کہ عمل کے عادی بنو تاکہ آخرت بنے. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك.
اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، ہماری صلاحیتوں کو بھی دین پر لگا دے، جان اور مال کا صحیح استعمال ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے، اور اس محنت کو ہماری اور پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو اے اللہ تو قبول فرما لے، ان موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے دین پر ہم میں سے ایک ایک کو جمنے والا بنا دے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر فتنے سے ہماری پوری حفاظت فرما، اوقات کو برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرما، عمل میں سستی کرنے سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. جتنی خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ہمیں عطا فرما. جن شعوروں سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شعوروں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه